دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قصص النساء، اور آج ہم جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ واقعہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جن کا نام حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کیا گیا ہے۔ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت سے جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اپنا ایریا مصر کو چھوڑ کر آپ مدین کی طرف تشریف لائے۔ آپ نے مصر میں ایک لمبا عرصہ گزارا تھا، وہیں آپ نے لائف گزاری، پھر ایک انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد آپ کو مائیگریٹ کرنا پڑا۔ آپ سفر کر کے یہاں پہنچے تھے۔ جب مدین کے علاقے میں آئے، یا حضرت سیدنا شعیب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نبی بنا کر ان لوگوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ مدین کا وہ علاقہ تھا، آپ جس مقام میں پہنچے وہاں ایک کنواں تھا۔ کنویں میں لوگ آتے اور وہاں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا، اپنے جانوروں کو سیراب کرتے، اپنی ضروریات اس پانی سے پوری کرتے۔ آپ بھی وہاں پہنچے، کئی دن آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، سفر بھی کیا ہوا تھا۔ وہاں آپ نے جب لوگوں کو دیکھا، اور وہاں آپ کو دو خواتین نظر آئیں جو لوگوں سے سیپریٹ کھڑی ہوئی تھیں، اور جیسے کسی کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا، تمام لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس چلے جائیں گے تو جو پانی بچا ہوا ہوگا، ظاہر ہے جب وہ برتن وغیرہ ڈول جو بھی ہوتے ہوں گے اس کو یوز کرتے ہوں گے، تو وہ جو ہوس جس میں پانی ڈالتے ہوں گے، جس میں جانور پیتے ہوں گے، تو ان بہنوں نے کہا کہ جب وہ پانی لوگ اپنے جانوروں کو پلا کر چلے جائیں گے تو جو بچا کچا پانی ہوز وغیرہ میں ہوگا، ہمارے جانور وہ اس کو پی لیں گے تو پھر ہم ان کو لے کر واپس چلے جائیں گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ معاملہ ملاحظہ فرمایا، آپ نے دیکھا، تو آپ نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو وہاں آپ کو ایک اور کنواں نظر آیا۔ ان دو خواتین نے یہ بھی کہا، ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، ہم کمزور ہیں، خواتین ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کرتی یہ ہیں کہ جب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو جو پانی بچ جاتا ہے وہ ہم پانی پھر اپنے جانوروں کو پلا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی باتوں سن کر بڑا رحم آیا، تو آپ نے دیکھا تو ایک کنواں آپ کو ایک اور نظر آیا، اس پر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اس طرف متوجہ ہوئے
اور وہ پتھر جسے بہت سے آدمی مل کر ہٹا سکتے تھے، آپ نے تنہا اسے ہٹا لیا۔ وہ رکاوٹ ہٹ گئی، نیچے کنواں تھا، پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور ان دونوں خواتین نے، لیڈیز نے، اپنے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ محترم ناظرین، دھوپ اور گرمی کی شدت تھی، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کئی دنوں سے فاقہ تھا، بھوک کا غلبہ بھی تھا، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد آرام حاصل کرنے کی غرض سے آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیہ کلمات عرض کیے کہ یا اللہ، میں اس کھانے کی طرف محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے۔ اب یہ ساری صورتحال جاری ہے۔ ادھر جو دونوں خواتین تھیں انہوں نے اپنے جانوروں کو سیراب کیا اور انہوں نے واپسی کا سفر شروع کیا، واپس جلدی آ گئیں۔ حضرت شعیب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی دونوں صاحبزادیاں تھیں، جب واپس پہنچیں تو والد گرامی نے کہا، آج اتنی جلدی واپس آ گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا کہ ہم نے کنویں کے پاس ایک نیک مرد کو پایا، اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر ان کے والد صاحب نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اور اس نیک مرد کو میرے پاس بلا لاؤ۔ محترم ناظرین، اب جو صاحبزادی بلانے کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو گئیں، ان کا انداز جو لکھا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو آستین سے ڈھانپے ہوئے، جسم کو چھپائے ہوئے، شرم سے چلتی ہوئی آئیں۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حیا کے انداز میں آئیں اور آ کر کہنے لگیں، ان ابی یدعوک، اے نوجوان، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، جو آپ نے آج ہمارے جانوروں کو سیراب کیا ہے، ان کو پانی پلایا، اس کا اجر جو ہے، اس کا صلہ، اس کی مزدوری آپ کو دی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے اجرت پر تو آپ ایگری نہ ہوئے، لیکن نے یہ ذہن بنایا کہ میں حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرتا ہوں، ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ ان کے ساتھ چلے اور ان صاحبزادی سے فرمایا کہ اس طرح چلنا ہے کہ میں آگے آگے جاتا ہوں، آپ میرے پیچھے رہ کر مجھے راستہ بتاتے جائیں۔ یہ آپ نے کیوں کیا عمل؟ محترم ناظرین، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ نے جو یہ عمل کیا کہ خاتون کو بولا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چل کر آتی جائیں، مجھے راستہ بتاتی جائیں، یہ آپ نے پردے کے اہتمام کے لیے فرمایا۔ اللہ اکبر، کیسا آپ کا انداز تھا، کام بھی ہو رہا ہے اور پردے کا اہتمام بھی ہو رہا ہے۔ خیر، جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں تو کھانا لگا ہوا تھا۔ حضرت شعیب نے فرمایا، بیٹھیے اور کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ نے اس بات کو قبول نہ کیا تو فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کھانا نہ کھانے کی ریزن کیا ہے؟ کھانا کھائیے، آپ کو بھوک نہیں لگی ہوئی؟ فرمایا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر سر انجام دیا ہے۔ اللہ اکبر، مخلصین کی بھی کیا انداز ہے۔ ہم اگر کوئی نیک کام کر بھی لینا تو سم ٹائم ہم اس کے ریوارڈ کی تمنا سامنے والے سے رکھتے ہیں۔ ہماری توقعات یہ ہوتی ہیں کہ میں نے اچھا کام کیا ہے، مجھے کچھ اس میں بدلے میں کچھ ملنا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی کیا شان ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کھانا آپ اس عمل کا عوض بن جائے جو میں نے کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے نوجوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے عوض میں نہیں،
بلکہ یہ تو میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے کہ ہمارے پاس مہمان آتا ہے تو ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں، اسے کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھ گئے اور کھانا تناول فرمایا۔ اب کھانے کے دوران گفتگو بھی شروع ہو گئی، اور وہ سارا حالات و واقعات کہ جس کی وجہ سے آپ نے مصر چھوڑا، اپنا ایریا چھوڑا اور آپ یہاں کچھ کیا، آپ نے مائیگریٹ کیا، وہ سارے واقعات آپ نے بیان کیے۔ حضرت سیدنا شعیب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فرعون اور فرعونیوں سے آپ نہ ڈریں، اب آپ ظالموں سے نجات پا چکے، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ نے ان سے نجات حاصل کر لی ہے۔ آپ یہاں مدین میں ہیں، مدین میں فرعون کے انڈر یہ ایریا نہیں آتا۔ جب کھانا وغیرہ کھا لیا گیا، گفتگو بھی ہو گئی، تو حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بیٹی جن کا ہم بطور خاص ذکر کر رہے ہیں، سیدنا صفورہ جن کا نام بیان کیا جاتا ہے، آپ نے اپنے والد صاحب سے کہا ابا جان آپ انہیں اجرت پر رکھ لیں، کیونکہ یہ ہماری بکریاں چرا دیا کریں گے اور ہمیں یہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ یہ دو باتیں انہوں نے صاحبزادی نے اپنے والد گرامی سے عرض کی۔ اس پر حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ قوت والے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا قوت تو یوں میرے سامنے ہے کہ انہوں نے اکیلے ہی وہ کنویں سے پتھر اٹھا دیا جس کو کئی لوگ مل کر ہٹاتے تھے، تو قوت تھی تو یہ کام ہوا۔ اور امانت اس سے یوں ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے ہمیں دیکھ کر سر کو جھکا لیا تھا، نظر نہیں اٹھائی تھی، اور ہم سے یہ کہا کہ تم پیچھے چلو، ایسا نہ ہو کہ ہوا سے تمہارا کپڑا وغیرہ اڑے اور بدن کا کچھ حصہ نمودار ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ اضافہ تمہاری طرف سے مہربانی ہوگی۔ قرآن پاک میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ حضرت سیدنا شعیب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے جو بات ارشاد فرمائی انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک، 10 سال مکمل کرے تو یہ آپ کی طرف سے ہو مہربانی ہوگی، آپ پر کچھ لازم نہیں۔ وما ارید ان اشق علیک، آپ پر کوئی ایکسٹرا مشقت میں آپ پر نہیں ڈالنا چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے۔ یہ گفتگو حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے کی، اور ساتھ ہی انشاء اللہ کا ورڈ بھی یوز کیا۔ چنانچہ آگے واقع موجود ہے فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آفر کو قبول کیا اور حضرت صفورہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ واپس جانے لگے۔ تو یہاں اس آیت کے تحت محترم ناظرین تفسیر صراط الجنان میں جو لکھا ہے اس میں سے چند ایک باتیں آپ سے میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا ایک بات تو یہ معلوم ہوئی اگرچہ سنت یہ ہے کہ پیغامی نکاح لڑکے والوں کی طرف سے ہو، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی نکاح کا میسج جا سکتا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آفر حضرت سیدنا شعیب جو اپنی صاحبزادی کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ لڑکی کے لیے مالدار لڑکا تلاش کرنے کی بجائے دیندار اور شریف لڑکا تلاش کیا جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا جائے تو بظاہر آپ کے پاس کچھ نہ تھا، مسافر تھے،
مال بھی آپ کے پاس نہیں تھا، مگر دینداری اور شرافت کے کیا کہنے، اللہ پاک کے نبی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی دینداری کو پریفر کیا، آپ کی شرافت کو پریفر کیا، تو رشتہ کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے کہ جو دیندار ہو، شریف ہو۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں اس واقعے میں جو صاحبزادی جو بعد میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ بنی، حضرت صفورہ کا ذکر ملتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا بڑا پیارا فرمان آپ کے بارے میں منقول ہے، چنانچہ تاریخ الخلفاء میں درج ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے علم میں 3 ایسی ہستیاں ہیں کہ جو فراست یعنی وزڈم اور دانائی کے اعتبار سے بلند ترین مقام پر پہنچی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک آپ نے حضرت صفورہ زوجہ حضرت موسیٰ کو کاؤنٹ کیا اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے روشن مستقبل کو انہوں نے اپنی فراست سے بھانپ لیا اور اپنے والد گرامی سے عرض کیا کہ آپ اس جوان کو اپنے پاس ملازم اجیر رکھ لیں، جبکہ آپ اس وقت بظاہر تو آپ کے پاس مال بھی نہیں تھا، بڑی قسم پرسی کا عالم تھا، وہاں سے بچ کر آپ نکلے تھے فرعون کے مظالم سے، لیکن زوجہ محترمہ نے یعنی حضرت صفورہ نے ان کی اپنی فراست سے پہچان لیا، ان کی خوبیوں کو دیکھ لیا اور ان کے کمالات سے متاثر ہو کر اپنے والد گرامی سے ان کو اپنا ملازم رکھنے کے لیے کہا۔ تو یہ آپ کی فراست پر دلالت کرتا ہے کہ وہ کتنی ذہین اور دانا تھیں اور کس طرح انہوں نے آپ کی شخصیت کو پرکھ لیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے حضرت سیدتنا صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فراست بھی سامنے آئی، آپ کی دانائی بھی سامنے آئی، اور یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب اولاد کا کہیں رشتہ کرنا ہو تو وہاں اس کے دین کو ترجیح دینا چاہیے۔ سیدتنا صفورہ کے ساتھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح آپ کے والد گرامی نے کیا۔ صرف آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرافت کو دیکھا، آپ کے اندر اعلیٰ اوصاف کو دیکھا تو آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ کتنا بڑا میسیج ہمارے لیے۔ آج لوگ اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، اور پریشانی کا سبب بڑا پتہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ اتنی ہائی فائی ہوتی ہے کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ ایسے شخص کا، ایسے مرد کا ہونا چاہیے کہ جو اس کے پاس اپنا بہترین گھر ہو، گاڑی بھی ہو، اچھا بزنس بھی ہو، اور یوں پتہ نہیں کیا کیا ڈیمانڈز بنائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات ان ڈیمانڈز کے چکر میں اس کے دین کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں، وہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو بھی لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ رزق جو ہے محترم ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جس کے جتنا مقدر ہے وہی ملنا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ تو رشتہ دیتے ہوئے مال دیکھتے ہیں، اور ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں شادی کے بعد مال ہی چلا جاتا ہے۔ تو جس مال کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کیا تھا، مال تو چلا گیا، اب کیا ہوگا؟ تو کاش ایسا ہو کہ دین کو ترجیح دی جائے، جیسا کہ روایات میں موجود ہے۔ اور نکاح کے والے سے محترم ناظرین، بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب اچھا رشتہ آ جائے تو پھر نکاح کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو روایت سناتا ہوں، ترمذی شریف کے حوالے سے روایت نقل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جب کوئی ایسا شخص تمہیں نکاح کا پیغام دے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو، 2 باتیں ذکر گئی حدیث پاک میں، دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ پیدا ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارحان نعیمی رحمہ اللہ تعالی اس کے تحت فرماتے ہیں، جب تمہاری لڑکی کے لیے دیندار عادات و اطوار کا درست لڑکا مل جائے تو محض مال کی ہوس میں اور لکھ پتی کے انتظار میں
جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو۔ اگر مالدار کے انتظار میں لڑکیوں کے نکاح نہ کیے گئے تو ادھر تو لڑکیاں بہت کنواری بیٹھی رہیں گی اور ادھر لڑکے بہت سے بے شادی رہیں گے، جس سے بدکاری کو پھیلاؤ ملے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان آپس میں لڑیں گے اور قتل و غارت بھی ہوگی، جس کا آج کل ظہور ہونے لگا ہے۔ صد افسوس موجود زمانے میں ہم نے خود ہی نکاح جیسی سنت کو حرام رسوم و رواج، ناجائز پابندیوں اور فضول خرچوں سے مشکل بنا دیا ہے، جس سے ہماری سوسائٹی میں سودی قرضے، اب والد کیا کرتے ہیں، ایک تو رشتہ بڑی دیر سے ہوا، لڑکا ملا اپنی پسند کا، اس کے پاس سب کچھ ہے، تو اب ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں جہیز کے نام پر۔ ڈیمانڈز کے لیے پھر اب کیا ہوتا ہے، اتنا افورڈ نہیں کر سکتے پیرنٹس، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر لوگ قرض اٹھاتے ہیں۔ اب نارملی قرض بھی اس طرح ایزیلی نہیں ملتا، تو پھر سودی قرضہ لیا جاتا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی جاتی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس بکھیڑے سے اپنے آپ کو نکالا جائے اور مال کی بجائے دین اور اخلاق کو ترجیح دی جائے۔ محترم ناظرین، آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ خاتون کو با حیا ہونا چاہیے، شرم و حیا والی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادیاں وہ حیا کے ساتھ آئیں، تمشی علی استحیاء، قرآن نے بیان کیا کہ وہ حیا کے انداز میں آئیں، اپنے چہرے کو ڈھانپ کر آئیں۔ آج اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بے حیائی کو بڑھایا جا رہا ہے۔ مسلمان عورت کے لیے حیا اس کا زیور ہے، اسے ایمان میں سے قرار دیا گیا۔ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے حیا بہت ضروری ہے، اسپیشلی خواتین کے لیے تو حیا بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے کو سنا، اور اس سے ہمیں جو میسیج سیکھنے کو ملا، ایک تو یہ کہ خاتون خانہ کو فراست والی سمجھدار ہونا چاہیے، معاملہ فہم ہونا چاہیے، معاملے کو سمجھنا چاہیے، اور اس اسپیکٹ سے سوچنا چاہیے کہ مستقبل جو ہے اس پر بھی نگاہ رکھی جائے، فیصلہ کرتے ہوئے مستقبل کو دیکھا جائے۔ یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ عورت کو حیا والی ہونا چاہیے، بلکہ مرد کو بھی حیادار ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل اسی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، ان عظیم ہستیوں کے ذکر کا صدقہ ہمیں شرم و حیا عطا فرمائے۔ ہم جب تک زندہ رہیں شرم و حیا کے ساتھ زندہ رہیں، ہماری بچیاں، ہماری گھر والی، ہماری خواتین یہ بھی باحیا رہیں۔ اللہ کرے ہمارا معاشرہ حیا کو پروموٹ کرنے والا بن جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔